امریکہ نے ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ ٹرمپ نے کہا کہ جو جہاز قریب آئے گا تباہ کر دیا جائے گا۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ نے کہا کہ ناکہ بندی کے دوران ایرانی فائرنگ کا خدشہ ہے، خبردار کیا کہ ایران نے ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری جانب CNN نے خبر دی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اب بھی جاری ہیں۔ امریکی میڈیا نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے ناکہ بندی سے پہلے ایرانی سمندروں میں کھڑے جہازوں پر پیغام بھیجا کہ ایرانی بندرگاہ آنے یا پھر وہاں جانے والے ہر جہاز کو روکا جائے گا، اس کا رخ موڑ دیا جائے گا یا قبضے میں لے لیا جائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی بحری جہازوں نے ناکہ بندی بحیرہ عرب میں خلیج عمان اور آبنہ ہرمز کے مشرق میں کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ناکہ بندی کے دوران قریب آنے والے جہازوں پر انہی ہتھیاروں سے حملہ کریں گے جن سے منشیات فروشوں کی کشتیاں تباہ کی تھیں۔ آبنہ ہرمز میں بیرونی طاقتوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت بحران کو بڑھا دے گی اور عالمی توانائی کی سلامتی کو غیر مستحکم کر دے گی۔ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان نے بیان دیا، کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ آبنہ ہرمز اور بحیرہ عمان میں فوجی مداخلت کی کسی بھی کوشش میں ناکام رہیں گے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ کھلے سمندر میں جہازوں پر امریکی پابندیاں قزاقی ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو نہ صرف خلیج عمان بلکہ خلیج کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ ایران کا آبنہ ہرمز پر کنٹرول کے لیے ایک مستقل نظام نافذ کرنے کا بھی اعلان۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ کیا اپنی مرضی سے مسلط کی گئی غیر قانونی جنگ عالمی معیشت کے خلاف مرضی کے بدلے سے روکی جا سکتی ہے؟ چین کا امریکی ناکہ بندی کے بیان پر ایران کی حمایت کا اعلان۔ آبنہ ہرمز سے جہازوں کی بلا رکاوٹ نقل و حرکت یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ ترکی اور جاپان کا ایران امریکہ اسرائیل تنازع سفارتکاری سے حل کرنے کا مشورہ۔ فرینچ صدر میکرون نے آبنہ ہرمز کی آزادی یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ روس نے کہا کہ آبنہ ہرمز کی بندش عالمی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے باعث مہنگے پیٹرول اور ڈیزل پر جرمن حکومت کا 2 ماہ کے لیے ٹیکس معاف کرنے کا اعلان۔ ناکہ بندی کے امریکی فیصلے پر اسپین کی تنقید۔ وزیر دفاع نے کہا کہ بحری ناکہ بندی بے معنی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات ممکن بنانے پر برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں کہ کشیدگی بڑھنے سے روکنے میں برطانیہ کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ لبنان کو بھی جنگ بندی میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی سمندروں کے راستے بند کرنے کے امریکی فیصلے کی بھی مخالفت۔ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ آبنہ ہرمز کی بندش پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 47 سال بعد اعلیٰ ترین سطح پر بات چیت ہوئی۔ امریکہ اور ایرانی وفود ہماری درخواست پر پاکستان آئے۔ دعوت قبول کرنے پر امریکہ اور ایران کے صدور کے مشکور ہیں۔ دونوں وفود کی 21 گھنٹے تک گفتگو چلتی رہی۔ پہلی مرتبہ ہوا کہ امریکہ اور ایران کے وفود آمنے سامنے بیٹھے۔ پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ سیز فائر اب بھی قائم ہے۔ جو معاملات اب بھی اٹکے ہوئے ہیں انہیں حل کرانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کی قیادت نے ان مذاکرات کے لیے دن رات محنت کی۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے دنیا میں ملک کا نام روشن کیا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ اجلاس میں عالمی امن کے لیے دعا بھی کرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ 48 گھنٹوں میں سعودی عرب اور ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی اور ترک حکام سے اہم معاملات پر مشاورت متوقع۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے اتفاق رائے سے امن مذاکرات میں کردار ادا کرنے پر قرارداد تشکر منظور کر لی۔
قرارداد میں ایران امریکہ تاریخ ساز امن مذاکرات کے انعقاد پر وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز پاکستان کو موقع دیا کہ وہ خطے اور دنیا میں قیام امن کے لیے مرکزی کردار ادا کرے۔ اپنے معاونین کے ہمراہ انتھک لگن، محنت اور تدبر کے ساتھ دو متحارب فریقین کو اکٹھے بٹھایا، امن مذاکرات کا انعقاد کر کے تقریباً نصف صدی پر محیط تعطل کا خاتمہ کیا۔ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل نے راتیں جاگ کر انتہائی احسن طریقے سے معاملات کو نبھایا۔ بلا شبہ اقوام عالم کی تاریخ میں پاکستان کا یہ کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستانی قیادت کی مخلصانہ کوششیں دنیا میں قیام امن کا باعث بنیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اور قطر کے وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فون پر رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات اور خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مذاکرات کے دوران ایران کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق ہوا، یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایرانی بقیہ نکات پر بھی اتفاق کر لیں گے۔ ایران نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ بےتابی سے ڈیل چاہتے ہیں، بہت سی باتوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا۔ امریکی وفد نے ایران کے ساتھ اچھے مذاکرات کیے، ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے۔ ایران نے معاہدے کے لیے ہم سے رابطہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ متعدد سامان اور تیل بردار بحری جہازوں نے آبنہ ہرمز عبور کیا۔ کئی ممالک نے رابطہ کر کے ایران کی ناکہ بندی میں مدد کرنے کی پیشکش کی۔ ایران کی ناکہ بندی کے لیے کسی ملک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو آبنہ ہرمز کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ کل آبنہ ہرمز سے 34 جہاز گزرے ہیں۔ آبنہ ہرمز کی بندش کے بعد سے ایک دن میں آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے اس بیان کے بعد کہ ایران ڈیل چاہتا ہے، تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ کروڈ کی قیمت پھر $100 سے نیچے آ گئی۔ اوپیک نے دنیا میں تیل کی طلب کم ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ خلیج فارس میں چلنے والے بحری جہازوں پر انشورنس پریمیم میں 1000% تک اضافہ۔ $15 کروڑ کے تیل بردار جہاز کو $75 لاکھ انشورنس پریمیم کے ادا کرنے ہوں گے۔ دنیا میں تیل کی جگہ توانائی کے دیگر ذرائع کی طلب میں اضافہ، چین یہاں بھی بازی لے گیا۔ متبادل توانائی کی پیداوار کرنے والی چینی کمپنیوں کی برآمدات میں 57% اضافہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو کینیڈا کے وزیر اعظم کا ٹیلی فون۔ کینیڈین وزیر اعظم نے عارضی جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد مذاکرات اور امریکہ ایران براہ راست بات چیت پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی امن و استحکام کے لیے کاوشوں کو سراہتے ہوئے مبارکباد دی۔ چین نے پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زیڈونگ نے بھی ملاقات کی۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شدید تنقید کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پر اپنی AI جنریٹڈ تصویر ڈیلیٹ کر دی۔ اس تصویر میں انہوں نے خود کو یسوع مسیح کے طور پر پیش کیا تھا۔ تصویر کے پوسٹ کیے جانے کے بعد امریکی صدر پر مسیحی رہنماؤں کی طرف سے توہین مذہب کے الزامات سامنے آئے۔ صدر ٹرمپ کی یہ پوسٹ سوشل میڈیا پیج پر تقریباً 12 گھنٹے تک رہی، جس کے بعد اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کے جنگ مخالف بیانات پر تنقید۔ کہا پوپ خارجہ پالیسی کے لیے انتہائی خراب ہیں۔ ایسا پوپ نہیں چاہتے جو یہ سمجھے کہ ایران کے لیے جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے۔ پوپ لیو نے ٹرمپ کی اس دھمکی پر تنقید کی تھی کہ اگر ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ نہ کیا تو ایک پوری تہذیب آج رات مر جائے گی۔ انجیل کا پیغام غلط طریقے سے استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل۔ کہا کہ وہ
امن مکالمے اور کثیر الجہتی تعلقات کے فروغ کی کوشش جاری رکھیں گے تاکہ مسائل کا منصفانہ حل تلاش کیا جا سکے۔ وہ خود کو سیاستدان کے طور پر نہیں دیکھتے اور کسی کے ساتھ بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ وہ ایرانی قوم کی جانب سے پوپلیو سے متعلق امریکی صدر کے بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے صدر ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی غیر متوازن سوشل میڈیا پوسٹوں کو افسوسناک قرار دے دیا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پر دل سے افسردہ ہیں کہ امریکہ کے پاس اس قدر باعث شرم صدر ہے۔ ٹرمپ مکمل طور پر غیر متوازن ہو چکے ہیں اور ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ایران میں حالیہ حملوں میں متاثر ریلوے لائنوں کی مرمت کے بعد بحال تہران، تبریز اور مشہد کے درمیان ٹرین سروس بحال کر دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ریل سروس 4 سے 5 روز کی معطلی کے بعد دوبارہ شروع ہوئی ہے، جبکہ تہران سے ترکیے کے شہر بان کے لیے ٹرین بھی روانہ ہو گئی ہے۔ چینی وزیر اعظم کی ابوظہبی کے ولی عہد سے ملاقات۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چینی وزیر اعظم نے کہا کہ چین متحدہ عرب امارات کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ چین کا عرب امارات پر چینی شہریوں اور منصوبوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے پر بھی زور۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی جارحیت جاری۔ تازہ فضائی حملوں میں بنت جبیل، نباتیہ اور مختلف شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈرون کے ذریعے قصبے العباسیہ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ حملوں میں 5 افراد جاں بحق اور 9 زخمی، متعدد گھر اور اسکول تباہ۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے حملوں میں فاسفورس شیلوں کا استعمال کیا۔ اسرائیلی افواج نے بنت جبیل شہر کے تمام داخلی راستوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ شدید جھڑپیں۔ حزب اللہ کا ڈرون کے ذریعے شلومی بستی میں اسرائیلی فوجیوں پر حملہ۔ کہا کہ ایک دن میں اسرائیلی ٹھکانوں پر 43 حملے کیے گئے۔ حملوں سے 2 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا لبنان کے زیر قبضہ علاقوں کے دورے کا دعویٰ، حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک نے کہا ہے کہ منطقی طور پر اس وقت امریکہ اکیلے پن کا شکار ہے۔ امریکہ اکیلا اپنا ہرمز کا محاصرہ نہیں کر سکتا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاعی پیداوار رضا حیات ہراج نے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں پاکستان فارن آفس کی سفارتکاری جاری ہے اور جاری رہے گی۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں آئل ٹینکر اور موٹر سائیکل کا حادثہ، 2 لڑکیاں جاں بحق، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار۔ آئل ٹینکر تحویل میں لے لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ٹوٹی سڑک کے باعث دونوں بہنیں موٹر سائیکل سے گر گئی تھیں۔ برابر سے گزرنے والے ٹینکر کی زد میں آ گئیں۔ موٹر سائیکل سوار لڑکا معمولی زخمی ہوا۔ ہنگو میں انسداد پولیو ٹیم کی حفاظت پر تعینات پولیس وین پر فائرنگ سے 1 پولیس اہلکار شہید، 4 زخمی۔ ایس ڈی پی او ہنگو کے مطابق زخمی اہلکار اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی مذمت، آئی جی کے پی سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا کہ قومی فریضے پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنانا انتہائی بزدلانہ فعل ہے۔ لاہور کے علاقے قلعہ گجر سنگھ سے پولیس کانسٹیبل عائشہ ریاض اغوا، مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق لیڈی کانسٹیبل ڈیوٹی پر گئیں لیکن واپس گھر نہ آئیں۔ ڈیوٹی پوائنٹ پر چیک کیا تو غیر حاضر پائی گئیں۔ کانسٹیبل عائشہ ریاض پولیس لائنز میں تعینات ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ بینک گروپ کی ایم ڈی آپریشن سے واشنگٹن میں ملاقات۔ پاکستان کی معاشی صورتحال، مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے اثرات سے نمٹنے کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ بیرونی دباؤ کے اثرات سے کمزور طبقات کو بچانے کے لیے سماجی تحفظ کے اقدامات مضبوط بنانے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ طے شدہ اہداف کے حصول کے لیے مزید مسلسل کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے آبادی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کو اجاگر کیا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل پر اعتماد کا اظہار کر کے جنگ بندی کی۔ صوبائی وزراء بلال یاسین، رانا سکندر حیات سمیت پارٹی رہنماؤں اور ورکرز سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان دنیا میں پرامن اور ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھرا ہے۔ امریکہ کی جانب سے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کے خلاف تہران میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مذاکرات کے دوران ایران کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق ہوا۔
امریکہ کے صدر ٹرمپ کا بڑا بیان، امید ظاہر کی کہ ایرانی بقیہ نکات پر بھی اتفاق کر لیں گے۔ ایران نے معاہدے کے لیے ہم سے رابطہ کیا تھا۔ معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا امریکہ اور ایران سے مطالبہ، کہا مشرق وسطیٰ کے موجودہ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں فوری بند ہونی چاہیے۔ زور دیا کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق حرمت سمیت بحری آمد و رفت کی آزادی کا احترام کیا جائے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مذاکرات کا خیر مقدم۔ پاکستانی قیادت کو خراج تحسین، کہا کہ امن کا علمبردار بننے پر پاکستان کی ساکھ دنیا بھر میں بحال ہوئی ہے۔ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرنے پر پاکستانی قیادت کو سلام۔ امریکہ ایران جنگ بندی جاری رکھنے کی پاکستانی بچوں کی اپیل، امن کے لیے حکومتی کوششوں کو سراہا، کہا جنگ تباہی لاتی ہے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ رکوانے کے لیے حکومتی کوششوں پر فخر ہے۔ دعا ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد رک جائے۔ پاکستان تو امن کی بات کرتا ہے، سب ملکوں کی صلح کرواتا ہے۔ جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی، اسے بند ہونا چاہیے۔ اسکول بچے آئیں گے، کوئی اسپتال نہیں جائیں گے۔ جیو اور جینے دو، ہمیں جنگ نہیں امن چاہیے۔ جیو اور جینے دو، بس کر دو بس۔ امن قائم کرے پاکستان زندہ باد۔ آسٹریلیا میں پہلی بار خاتون فوج کی سربراہ مقرر، لیفٹیننٹ جنرل سوزان کوئل جولائی میں چیف آف آرمی کا عہدہ سنبھالیں گی۔ سوزان آسٹریلیا کی مسلح افواج کی کسی بھی برانچ کی قیادت کرنے والی پہلی خاتون ہوں گی۔ آسٹریلوی فوج میں اس وقت خواتین کی شرح تقریباً 21% ہے۔